بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کلام مقدس کو ضرور سمجھیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سال واقعی اس کے لیے بابرکت ہو تو ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ سال کس طرح اس کے لیے بابرکت ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے حوالہ پڑھتے ہیں۔ زبور 65 سام 65 اور زبور 65 کی آیت ہے 11۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو سال کو اپنے لطف کا، اپنی خوشی کا تاج پہناتا ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو گھر بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ اگر خداوند ہی سبت کے دن کو برکت نہ دیتا، اسے پاک نہ کرتا تو وہ بھی ایک عام دن تھا۔ اگر خداوند ہی اتوار کے دن زندہ نہ ہوتا تو پھر آج مسیحیت نہ ہوتی۔ اگر خداوند ہی سال کو برکت نہ دے تو ہم کیسے برکت پا سکتے ہیں؟ لیکن کچھ شرائط ہیں۔ میں کچھ دن پہلے شاید کل پرسوں کی بات ہے، اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کی قبر پر جا کر کہا کہ پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹا دو، اور اس واقعہ پر خداوند یسوع کے آنسو بھی بہے۔ اور بائبل مقدس میں سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ یہی ہے، یسوع کے آنسو بہے، اس کے آنسو بہے، ہی ویپٹ، وہ رویا، یعنی خداوند یسوع کے آنسو بہے۔ اور وہاں ہمارا کام کیا تھا؟ انسانوں کا کام کیا تھا؟ جو یسوع نے کہا ہے وہ کر دیں، پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹا دیں۔ انہوں نے ہٹا دیا، یسوع نے آواز دی، لازر زندہ ہو کر آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خداوند نے سال کو ہمارے لیے کیسے بابرکت بنانا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لکھا کہ تو سال کو اپنے لطف کا، اپنی خوشی کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ خوشحالی کی بات ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں، میں حوالے نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو یہ واقعہ یاد آ جائیں گے۔ پیدائش 2:15 میں ہے کہ خدا نے بزرگ آدم کو باغ عدن کی ذمہ داری دی، اس میں کام کرے، اسے کام دیا کہ وہ کام کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا 19:13 میں یسوع نے کہا تمثیل کے اندر میرے آنے تک، اس تمثیل کا مطلب ہے میرے آنے تک لین دین کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو۔ تو بزرگ آدم کو ذمہ داری ملی، کام کی۔ آگے یسوع نے تمثیل میں کہا کہ بزنس کرو۔ یہودی لوگ اس لیے جاب نہیں پسند کرتے، اکثریت میں وہ بزنس ہی کرتے ہیں، وہ کاروبار ہی کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے استثنا 25:13 میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ جو بھی ہمیں کرنا ایمانداری اور انصاف کے ساتھ۔ اگر وہ کام سمجھے کہ آپ کسی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کرتے ہیں تو آپ انصاف اور دیانتداری سے کریں گے۔ اور پھر لکھا ہے مثال 11:1 میں دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے۔ دغا کا ترازو کہ بعض اوقات لوگوں کا ویٹ جو ہے، سبزی لیں، فروٹ لیں، کچھ اور چیزیں لیں، راشن لیں، چاول لیں، دالیں لیں، جو کچھ بھی ہے تو ان کا وزن پورا نہیں ہوتا، وہاں دغا ہے، بے انصافی ہے۔ تو لکھا کہ خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ پھر لکھا یرمیہ 22:13 میں اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی کے روپے سے بناتا ہے، بے انصافی سے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں یرمیہ 22:13 تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ واضح ہو جائے گا۔ یرمیہ 22:13 آیت میں لکھا ہے اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو یعنی بالا مین اوپر، خانہ مین کمرے، جو اوپر کے کمرے ہیں، یعنی 2 منزلہ 3 منزلہ، ٹھیک ہے،
تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بھی بلڈنگ بڑی ہو. تو جو اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے، ایسی کمائی جس میں ظلم ہے، جو اپنے پڑوسی سے بےگار لیتا ہے، کہ اپنے پڑوسی کو کہتا ہے مفتی آ جا، بےگار میں آ جا، اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دیتا، یہ بے انصافی ہے. تو خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. تو لکھا ہے اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی کے ساتھ بناتا ہے. یاد رکھیے گا پہلا تیموتھیوس 5:18 میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ چاہے خدمت کرتے ہیں، آپ چاہے دعائیں کرتے ہیں، آپ چاہے مختلف جگہوں پر عبادات کرواتے ہیں، آپ روحیں بچاتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ پڑھائی کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، تو لکھا کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. جس نے محنت کی ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ خداوند اس کی مزدوری اپنے پاس رکھے. اس کا اجر اسے ضرور دے گا. اور میں نے کسی پیغام میں یہ کہا بھی کہ اجر یقینی ہے. اچھے کام کا اچھا اجر ہے اور برے کام کا برا اجر ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ سال آپ کے لیے بابرکت ہے. ہو سکتا ہے خدا اس کو لطف کا تاج پہنائے گا اگر آپ یہ ذمہ داریاں لیتے ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں. آپ اس کو ریورس کر کے بھی سن سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں. چھوٹا سا پیغام ہے. اور اگر اس سال میں اپنے آپ میں بہتری ہو سکے کہ آپ کی گفتگو میں کوئی ایسی بات ہو خدا کو پسند نہ ہو سکے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ ایمانداری سے نہ ہو. آپ کہتے ہیں یہ مالک ہی بڑا سخت ہے، میں نے بھی ایسی خرابی کرنی ہے، یہ سخت ہے. نہیں، وہ اس کا کام ہے، وہ جیسا بھی کرتا ہے. آپ ٹیچر کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ٹیچر کا کام ہے. آپ کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے محنت کرنا. خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے. آمین.